آپ نے فرمایا اعلموا ان ھذا القرآن ھو الناسخ، فرمایا لوگو جان لو کہ یہ قرآن نصیحت کرنے والا ہے۔ فرمایا ھو الناسخ، یہ قرآن ناسخ ہے۔ فرمایا الذی لا یغش، یہ ایسا ناسخ ہے کہ جس کے اندر خیانت نہیں ہے، جس کے اندر غش نہیں ہے، جو دو نمبری نہیں کرتا، یعنی اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے، فرمایا ناسخ ہے، ایسا ناسخ ہے کہ جس کے اندر خیانت نہیں۔ پھر فرمایا والہادی الذی لا یضل، فرمایا یہ قرآن ایسا ہادی ہے، ایسا رہنما ہے، ایک دفعہ جو اس قرآن کو پکڑ لیتا ہے کبھی گمراہ نہیں ہوتا۔ پھر فرمایا والمحدث الذی لا یکذب، فرمایا یہ قرآن ایسا ہے کہ جب بولتا ہے تو کبھی بھی جھوٹ نہیں بولتا، ہمیشہ سچ بولتا ہے۔ پھر فرمایا وما جالس ھذا القرآن احد الا قام عنہ بزیادۃ او نقصان، فرمایا کہ جو بندہ بھی اس قرآن کے پاس بیٹھتا ہے، مطلب کہ اس قرآن کا درس سنتا ہے، اس قرآن کو پڑھتا ہے، اس کا معنی مفہوم پر غور کرتا ہے، فرمایا فائدہ بھی ہوتا ہے، نقصان بھی ہوتا ہے۔ فرمایا زیادۃ فی الہدا، فرمایا زیادتی نفع تو اس کو یہ ہوتا ہے کہ اس کو گمراہی سے نکل کے ہدایت مل جاتی ہے، گمراہی اس سے دور ہو جاتی ہے اور اس کو ہدایت مل جاتی ہے۔ اور فرمایا وَنُقْصَانٌ مِّنْ ایمان، فرمایا نقصان اس کا یہ ہوتا ہے کہ جہالت اس سے دور ہو جاتی ہے، جہل جو ہے، جو بے خبری ہے، جو لا علمی ہے، فرمایا جو قرآن کے پاس بیٹھتا ہے، قرآن کا درس سنتا ہے، جہالت اس سے دور ہو جاتی ہے۔ پھر فرمایا وَاعْلَمُوا، فرمایا اے لوگو جان لو انہو لیس علی احد بعد القرآن من فاقہ، اب دیکھیں یہ قرآن ہے اور مولا علی کا فرمان ہے کہ مولا علی کیا فرما رہے ہیں، فرمایا اگر تم چاہتے ہو فاقہ دور ہو جائے، اگر تم چاہتے ہو غربت دور ہو جائے، اگر تم چاہتے ہو کہ اس دنیا سے فی الدنیا حسنہ، جو اس حسنہ دنیا سے کچھ نہ کچھ اچھا رزق حلال مجھے مل جائے، تو فرمایا کہ تم قرآن کے دروازے پر آ کے بیٹھ جانا، قرآن سے طلب کرنا۔ فرمایا کہ وَاعْلَمُوا، اے لوگو جان لو انہو لیس علی احد، فرمایا تم میں سے کوئی ایک بھی ایسا بندہ نہ ہوگا کہ بعد القرآن من فاقہ، فرمایا جب قرآن کے دروازے سے مانگنے آئے گا اس کے پاس کوئی فاقہ رہ جائے۔ پھر فرمایا وَلَا لِأَحَدٍ قبل القرآن فی غنا، فرمایا لوگو جان لو اگر غنی بننا ہے تو قرآن کے دروازے پر آ کے بیٹھ جائے، فرمایا قرآن پڑھو، قرآن سیکھو، یہ ہے قرآن کے ساتھ مولا علی کا تعلق۔ پھر فرمایا فَاسْتَشْفُوا مِنْ أَطْوَائِكُمْ، فرمایا لوگو جان لو کہ قرآن میں ہر بیماری کی شفا موجود ہے، ہر بیماری کی شفا موجود ہے۔ اور فرمایا وَاسْتَعِینُوا بِهِ عَلَىٰ لَوَائِكُمْ، فرمایا لوگو جب بھی تمہیں کوئی مشکلات یا مصیبت ہو تو قرآن سے مدد طلب کرو۔ مولا علی خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، کہتا ہے لوگو اگر تم چاہتے ہو کہ ہم امیر بن جائیں، غریبی دور ہو جائے، بیمار ہیں شفا مل جائے، اگر تم چاہتے ہو کہ ہم گمراہ ہیں ہدایت مل جائے، تو فرمایا قرآن پڑھنا شروع کر دو، قرآن کے دروازے پر آ جاؤ، قرآن کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرو۔ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی غنی بھی کر دے گا، بیماریوں سے شفا بھی عطا کر دے گا۔